اگر کوئی اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے کسی صحابی کی توہین کرے گا تو یہ قابل قبول نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ سارے اہل سنت کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے. اب ایک بات، اب ان دنوں میں ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی ایک عبارت مل گئی کہ سید بد مذہب بھی ہو تو اس کا احترام کیا جائے گا. یہ بھی غلط اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. تاثر یہ ملتا ہے کہ سید کی بد مذہبی کا بھی احترام کیا جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت کے فرمان کا مقصد ہرگز نہیں ہے. آپ کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں عملی کمزوری بھی ہو تو اس کی نسبت نسب پر کوئی تان نہیں کیا جائے گا. اس لیے ایک رافضی نظریات کے خطیب نے فیصل آباد میں حضرت مناظر اسلام حضرت علامہ پروفیسر سعید اسد کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا اور یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سید بد مذہب بھی ہو تو تعظیم کی جائے گی. تو مائک پکڑا علامہ سعید اسد نے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو، سید بدکاری کرے گا تو ہم کہیں گے شاہ صاحب ماشاءاللہ کمال کر دیا. یہ اعلیٰ حضرت کے نظریے کی تعبیر ہے. تو پھر تو لوگ بدکاری کریں گے کہ بھئی اعلیٰ حضرت نے ہمیں فری لائسنس دے دیا ہے. تو اس لیے ہر جلسے میں اس بات کو دو ٹوک انداز میں واضح طور پر بیان کرنا چاہیے. سر سید احمد خان کا نام تو آپ نے سنا ہے نا. تو سر اور خان کا خطاب تو انگریزوں نے دیا تھا اپنی خدمت کے صلے میں. اصل نام تھا سید احمد، لیکن جب انہوں نے دین کے مسلمہ عقائد سے انحراف کیا تو تمام علماء نے ان کو رد کیا، ان کو نیچری کہا اور ان کو اپنے دائرے سے نکال دیا. یہ نہیں کہ سید نام کے ساتھ ہے تو جو مرضی کا ہے. کیوں کہ اس نے یہ کہا تھا معراج کے بارے میں اور ساری حدیثیں نقل کرنے کے بعد کہ اگر حدیث صحیح بھی ہو، سند صحیح بھی ہو، لیکن اگر وہ قانون فطرت کے خلاف ہے تو ہم کہیں گے کہ صحابی کو حدیث سمجھنے میں غلطی ہو گئی. کیوں؟ اس نے کہا کہ قانون فطرت اٹل ہے. قانون فطرت کیا ہے کہ اس جسم کے ساتھ آپ کسی آلات کے سہارے کے بغیر اڑ نہیں سکتے، بلندیوں پر نہیں جا سکتے. یا آپ کوئی پتھر پھینکیں گے تو واپس زمین پر آئے گا، وہ فضا میں معلق نہیں ہوگا. تو قانون یہ ہے. تو یہ جو معراج کا دعویٰ کیا گیا ہے اس کے نزدیک یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، لہذا معراج جسمانی کا انکار کر دیں گے. تو چونکہ اس کے نام کے ساتھ سید ہے تو اس کو مان لو گے، معراج کا انکار کر دو گے. سید ہے تو سید احمد بریلوی بھی تھا تو اس کے نام کے ساتھ بھی سید ہے، تو اس کی ساری بدعقیدگی کو قبول کر لو گے. تو اس لیے یہ نام سے بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نام سے بلیک میل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ من لم یسبقہ العمل لم یسبقہ النسب، کہ جس کے عمل برباد ہوں تو پھر نسب اس کو بچا نہیں سکے گا. جب آپ عقائد اللہ کے رسول کے خلاف بیان کریں، اس لیے اہل سنت کے اماموں نے کہا کہ قانون فطرت حاکم ہے، لا آف نیچر، مگر وہ نیچر پر ہے، عالم اسباب پر ہے، اس کائنات پر ہے، مگر قانون فطرت رب کائنات پر حاکم نہیں ہے. قانون فطرت اللہ کا بنایا ہوا ہے تو یہ کائنات پر حاکم ہے، لیکن رب کائنات پر حاکم نہیں ہے. لہذا جب اللہ چاہے تو اپنے رسول کو
زمین سے اٹھا کر عرش پر، پھر ماورائے عرش، پھر اپنی حضوری میں بھی بلا سکتا ہے۔ اور جب اللہ کے رسول نے دعویٰ کر دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ نے معراج کیا ہے۔ تو کیا سر سید کے باطل عقائد کو اس لیے مان لوگوں کے نام کے ساتھ سید ہے، اور سید احمد بریلوی کے باطل عقائد کو اس لیے مان لوگے کہ اس کے نام سے پہلے سید ہے؟ یا شریعت کی میزان پر تولو گے، یا قرآن پر تولو گے، اور حدیث پاک مصطفیٰ پر تولو گے؟ اور جو اس میزان پر پورا اترے گا وہ ہمارے سر آنکھوں پر، اور جو شریعت کو رد کرے گا تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی مقام اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہمارا پیغام ہے، اور ہمارے مناظر اہل سنت، مناظر اسلام علامہ سید مظفر شاہ صاحب اس فکر کا پرچار کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، شہر شہر، قریہ قریہ، گلی گلی، اور ہم ان کے پشتیبان ہیں۔ اور اس لیے آپ پر بھی فرض ہے کہ نہ نعت خوانوں سے بلیک میل ہونے کی ضرورت ہے،